طلاق کا بیان چل رہا ہے اور آپ طلاق کے بیان کے اندر آپ نے سنا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک طلاق احسن ہوتی ہے، ایک طلاق حسن ہوتی ہے اور ایک طلاق بدعت ہوتی ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو آدمی نے اپنی بیوی سے، اس میں طلاق دے اور اس کے بعد 3 حیض عدت گزر جائے تو عورت ایک طلاق سے ہی نکاح سے باہر ہو جائے گی، اور اس کے بعد عدت کے بعد اگر ذہن بنتا ہے تو دوبارہ اسی عورت سے رجوع کر لے، 2 طلاق کا حق باقی رہے گا، اور ذہن نہیں بنتا تو عورت بھی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، مرد بھی کہیں اور نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے طلاق حسن کی، وہ کیا ہے کہ پاکی کے ایام جس کو طہر کہتے ہیں، اس میں ایک طلاق دی، پھر حیض آیا، پھر پاکی کے دوسرے ایام آئے، اس میں دوسری دی، پھر حیض آیا دوسرا، اور دوسرے حیض کے بعد جب تیسرا طہر شروع ہوا، تیسرے پاکی کے ایام شروع ہوئے تو ایک اور طلاق دے دی۔ تو اس طریقے سے طلاق دینا طلاق حسن کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری طلاق ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کیا ہے؟ حالت حیض میں عورت کو طلاق دے دینا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بار اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضور علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم رجوع کرو، تو پھر تمہارا بعد میں اگر ذہن بنتا ہے اس کو چھوڑنے کا تو ان پاکی کے ایام میں طلاق دو جس کے اندر تم نے صحبت نہ کی ہو۔ یہ تو ہو گئی طلاق کی یہ اقسام جس کے اندر طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا۔ اب دوسری قسم کی طلاق کی بھی 3 قسمیں، ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن اور ایک ہے طلاق مغلظہ۔ آج ہم جس چیز کا بیان پڑھیں گے وہ ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ یہ ہوتا ہے ایک وقت میں ایک ساتھ یا الگ الگ اسٹیپ میں 3 طلاقیں دینا، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ اس کے اندر بھی آپ کو 3 قسمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ ایک تو طلاق رجعی جس کا کل ہم نے بیان سنا تھا، الطلاق مرتان، جو رجعی طلاق ہے وہ 2 مرتبہ، یعنی لفظ طلاق سے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دوں گا، طلاق نہیں ہوتی ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ طلاق کا بیان چل رہا ہے اور آپ طلاق کے بیان کے اندر آپ نے سنا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک طلاق احسن ہوتی ہے، ایک طلاق حسن ہوتی ہے اور ایک طلاق بدعت ہوتی ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو آدمی نے اپنی بیوی سے، اس میں طلاق دے اور اس کے بعد 3 حیض عدت گزر جائے تو عورت ایک طلاق سے ہی نکاح سے باہر ہو جائے گی، اور اس کے بعد عدت کے بعد اگر ذہن بنتا ہے تو دوبارہ اسی عورت سے رجوع کر لے، 2 طلاق کا حق باقی رہے گا، اور ذہن نہیں بنتا تو عورت بھی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، مرد بھی کہیں اور نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے طلاق حسن کی، وہ کیا ہے کہ پاکی کے ایام جس کو طہر کہتے ہیں، اس میں ایک طلاق دی، پھر حیض آیا، پھر پاکی کے دوسرے ایام آئے، اس میں دوسری دی، پھر حیض آیا دوسرا، اور دوسرے حیض کے بعد جب تیسرا طہر شروع ہوا، تیسرے پاکی کے ایام شروع ہوئے تو ایک اور طلاق دے دی۔ تو اس طریقے سے طلاق دینا طلاق حسن کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری طلاق ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کیا ہے؟ حالت حیض میں عورت کو طلاق دے دینا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بار اپنی زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضور علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم رجوع کرو، تو پھر تمہارا بعد میں اگر ذہن بنتا ہے اس کو چھوڑنے کا تو ان پاکی کے ایام میں طلاق دو جس کے اندر تم نے صحبت نہ کی ہو۔ یہ تو ہو گئی طلاق کی یہ اقسام جس کے اندر طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا۔ اب دوسری قسم کی طلاق کی بھی 3 قسمیں، ایک ہے طلاق رجعی، ایک ہے طلاق بائن اور ایک ہے طلاق مغلظہ۔ آج ہم جس چیز کا بیان پڑھیں گے وہ ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ یہ ہوتا ہے ایک وقت میں ایک ساتھ یا الگ الگ اسٹیپ میں 3 طلاقیں دینا، اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ اس کے اندر بھی آپ کو 3 قسمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ ایک تو طلاق رجعی جس کا کل ہم نے بیان سنا تھا، الطلاق مرتان، جو رجعی طلاق ہے وہ 2 مرتبہ، یعنی لفظ طلاق سے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں،
میں تجھے طلاق دوں گا طلاق نہیں ہوتی ہے. ماضی کا صیغہ استعمال کرے یا پریزنٹ کا صیغہ استعمال کرے، اگر ٹینس ماضی کا ہے یا پریزنٹ کا ہے تو طلاق ہوگی، فیوچر کا ہے تو طلاق نہیں ہوگی. ارادہ طلاق ہے تو طلاق نہیں ہوگی. یعنی میں نے تجھے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی. میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق ہو جائے گی. میں تجھے طلاق دے دوں گا، یا تنبیہ کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، یا ارادہ کر رہا ہے کہ میرا ارادہ تجھے طلاق دینے کا ہے، تو یہ طلاق نہیں ہے. فیوچر کے متعلق طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن کچھ الفاظ ہوتے ہیں، یہ تو طلاق رجعی کے ہیں، یعنی کہ اگر ان الفاظ سے طلاق دی تو عدت کے اندر اندر شوہر کے پاس اختیار رہتا ہے کہ اگر ایک دی ہے یا دو دی ہیں تو 3 حیض کے اندر اندر رجوع کر لے. لیکن اب ایک طریقہ یہ آتا ہے جو کنایہ کے الفاظ ہیں. کنایہ کے الفاظ یہ کہ لفظ طلاق تو نہیں ہے، لیکن ایسے الفاظ جو کہ کسی کو اپنا رشتہ توڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، رشتہ ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو نیت طلاق سے بولے تو وہ بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. جیسے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اگر مرد نے اپنی بیوی کو طلاق کی انٹینشن سے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو میری طرف سے آزاد ہے اور تیرا میرا آج کے بعد کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، تیرا میرا آج سے تعلق ختم، اور یہ بولتے ہوئے ان لفظوں سے طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں کنایہ کے الفاظ سے. اور اس سے طلاق رجعی نہیں ہوتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے. اور میں نے بائن کا کل آپ کو بتایا تھا 2-3 دن سے، جو ہمارے ساتھ ڈیلی درس میں شامل ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ طلاق بائن کیا ہے. طلاق بائن یہ ہے کہ مرد جب طلاق دے دے کنایہ کے الفاظ، جیسے خلا میں بھی میں نے کل بیان کیا تھا کہ عورت اگر خلا مانگے اور مرد خلا مال کے عوض قبول کر لے تو طلاق بائن ہوتی ہے. رجعی طلاق وہ ہوتی ہے کہ طلاق کے الفاظ سے طلاق دی جائے تو عدت کے اندر اندر رجوع کا اختیار رہتا ہے. بائن وہ طلاق ہوتی ہے کہ لفظ طلاق بولا یا کنایہ کے الفاظ سے اس نے طلاق دے دی، تو اب کیا ہوگا، عدت کے اندر اندر بھی رجوع نہیں ہو سکتا، بلکہ عدت گزرنے کے بعد اب نکاح ٹوٹ چکا ہے، نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا. اب آ جائیے ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ. اب آیت نمبر 230 میں اللہ وہ بیان کر رہا ہے کہ 2 طلاق اگر کسی نے دے دی اندر رجوع کر لو، او تسریح باحسان. میں پیچھے کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو لنک بن جائے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر 2 مرتبہ تم نے طلاق دے دی ہے یا 1 مرتبہ دے دی ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو دستور کے مطابق چاہو تو بیوی کو روک لو، او تسریح بِإِحْسان، یا احسان کرتے ہوئے اسے چھوڑ دو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم بیویوں سے کچھ بھی وہ لو جو تم نے ان کو حالت نکاح میں دیا ہے. الا ان يخاف اللہ یقیم حدود اللہ، مگر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو کوئی حرج نہیں ہے تم دونوں پر کہ جو عورت ہے، جو بیوی ہے، وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، اپنے نکاح کو ختم کر دے. تو فدیہ دے کر جو جان چھڑائے گی اس کو کہتے ہیں خلا کرنا. خلا کیا ہوتا ہے، میں نے کل بیان کیا تھا، مال کے عوض نکاح ختم کرنا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، تو حد سے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حد سے آگے بڑھے، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں. یہاں 1 طلاق 2 طلاق کا مسئلہ ہو گیا کمپلیٹ. اب آ گئی تیسری طلاق. اللہ کہتا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاق تو ہو چکی، پیچھے بیان ہو گیا. فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر کوئی اپنے شخص اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو فلا تحل لہو، تو بیوی پھر اس پہلے شخص پر حلال نہیں ہوگی، من بعدو، اس کے بعد تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکیح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ تم نکاح نہ کر لو. عورتوں سے کہا جا رہا ہے حتی تنکیح، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح نہ کر لے کسی اور مرد سے. فإن طلقها، اور اگر پھر وہ دوسرا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر، یعنی پہلے والے شوہر پر اور اس بیوی پر دوسرے مرد سے طلاق لینے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ یہ دوبارہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو یہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، کہ انہیں یقین ہو، گمان غالب ہو کہ اب اگر وہ دوبارہ پیچ اپ کر کے ملیں گے تو آپس میں اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے.
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہیں، یُبَيِّنُهَا، اور ان کو یہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے، یُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے بیان کرتا ہے جو یعلمون، علم کو طلب کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اللہ ان کو اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے۔ اب اس آیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ پہلی بات تو ہم اس بات پر بات کریں گے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ تو دیکھیے یہاں پر قرآن نے فَإِن طَلَّقَهَا کہا، ثُمَّ طَلَّقَهَا نہیں کہا۔ ثُمَّ جو ہوتا ہے وہ دین کے معنی میں آتا ہے، THEAN، دین، پھر طلاق دے۔ تو اگر ثم آتا تو اس سے مراد ہوتی کہ وہ 2 طلاقیں سیپریٹ ہیں اور یہ الگ سے طلاق ایک سیپریٹ ہے، الگ الگ دے گا۔ صحیح طریقہ تو میں نے آپ کو کیا بیان کیا تھا، طہر میں ایک ہی دے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، طہر میں ایک ایک کر کے 3 دے۔ لیکن فا جو استعمال کیا قرآن میں، فا آتا ہے تعقیب بلا مہلت کے لیے۔ جو فا ہے نا، تعقیب بلا مہلت کیا ہے کہ یہ پچھلے کلام سے اٹیچ ہوتا ہے، جوائنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ فا ہی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں 3 بھی دے دے گا، یہ فا کا لفظ بتا رہا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے، تو 3 واقع ہو جائیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شافعی بزرگ ہیں بہت بڑے، انہوں نے لکھا کہ امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کا مسلک یہی ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں اگر کسی نے دی ہیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں، جو کہ حنبلیوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے حنبلیوں کا مسلک یہ لکھا ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی۔ ان دلائل سے ہمیں بات کیا ثابت ملتی ہے کہ چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، یہ چاروں اسکول آف تھاٹ اور امت کے اکابرین اور فقہاء اس بات پر میجورٹی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی، لیکن ہے حرام۔ اگر کسی شخص نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی، حرام کام کیا، گناہ کا کام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر اگر کوئی شخص ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے درے لگوایا کرتے، اس کو کوڑے لگاتے کہ تجھے یہ خیال نہیں ہے کہ تو شریعت کا مذاق بنا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کرتے ہو، حالانکہ ابھی میں بنفس نفیس تم میں موجود ہوں۔ تو 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا گناہ ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کسی نے دے دی تو واقع ہو جائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ پھر ڈفرنس آف اپینین کس کا ہے؟ جب مالکی، شافعی، حنبلی، حنابلہ اور حنفی یہ سب متفق ہیں تو 3 طلاقوں کو ایک کہا کس نے؟ 3 طلاقوں کو ایک کہنے والی شخصیت کا نام ہے شیخ ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کی وہ شخصیت ہے جو سلفی جو لوگ ہیں، جو ان کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے، غیر مقلدین ابن تیمیہ کو بہت فالو کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے یہ لکھا کہ جناب ایک وقت میں اگر کوئی بندہ 3 طلاق دے گا تو وہ 3 نہیں ہوں گی بلکہ 1 ہوں گی۔ لیکن جو غیر مقلدین نہیں ہیں، جو سعودی عرب کے اندر بھی جو امام حرم ہیں یا امام مدینہ ہیں، یا شیخ عبداللہ ابن باز، ایک بہت بڑے مفتی وہاں کے گزرے، انتقال کر گئے، ابن باز کے بہت فتوے وہاں گھومتے ہیں، ابن باز کو وہ بڑی اتھارٹی مانتے ہیں۔ شاہ فہد نے 1982 میں 37 علماء سے رائے لی، جس میں شیخ ابن باز بھی موجود تھے، اور اس نے کہا کہ بتائیے کہ جناب یہ معاملہ کس طریقے سے حل کیا جائے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں؟ تو اس وقت ابن باز کے بھی فتویٰ موجود تھا کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ تو جو سعودی عرب میں بھی حنبلی علماء ہیں، جن کا رجحان، جن کا غلبہ حنابلہ کی طرف ہے، امام احمد بن حنبل کی طرف ہے، وہ آج بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں، غیر مقلد ہیں، سلفی ہیں، سلفی اس معاملے میں پوری امت سے جدا ہیں۔ ایک سلفی جدا ہیں جو غیر مقلد ہیں، اور دوسرے اہل تشیع شیعہ جدا ہیں۔ شیعہ کے یہاں بھی ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، بلکہ شیعوں کے یہاں بھی ایک وقت میں اگر کوئی 3 طلاقیں دے دے
تو وہ 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے، اور غیر مقلدین کے یہاں بھی 3 ایک وقت میں دے دیں تو 1 واقع ہوتی ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ 2 حدیث پیش کرتے ہیں، وہ آپ یاد رکھ لیجیے۔ آپ کبھی بھی غیر مقلد سے بات کریں گے، ایسے شخص سے بات کریں گے جو آپ سے اس پر بحث کرے گا، تو آپ کو وہ 2 دلیل ضرور سنائے گا۔ وہ دلیل وہ 2 سنائے گا کہ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے بخاری میں، اس کے اندر عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا تھا، صدیق اکبر کے دور کے اندر بھی 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں 2 سال تک 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 ہی نافذ کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے جو کہ 3 طلاق کو 1 بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہے، بخاری میں لکھی ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کو کوئی دلیل دے گا تو اس کی دے گا۔ تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ڈیسیجن کیوں بنائیں گے جو حضور نے نہیں کیا؟ پہلی بات تو کہ اس روایت کی سند پر بڑا کلام ہے، اس کے اندر ایک طاؤس راوی ہے، اس کہتے ہیں کہ اس کا وہم ہے، لیکن ہم اگر اس بات کو بھی رہنے دیں تو علماء نے جو اس روایت کے دوسرے جواب دیے، ان جواب میں یہ بات کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ صحابہ کا دور تھا، دین دوسرے بلاد تک نہیں پہنچا تھا، تو کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا اور آ کر کہتا حضور میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو حضور علیہ السلام اس سے انٹینشن پوچھتے کہ تیری نیت 3 کی تھی یا تو اپنی بات کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا؟ یعنی ایک شخص نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، سن رہی ہے نا تو، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، آج سے میرا تو تیرا کوئی لینا دی نہیں، تجھے میں نے طلاق دے دی ہے۔ اب یہ بولنے میں کتنی دفعہ تھا؟ 3 دفعہ تھا۔ حضور علیہ السلام اگر بندے سے پوچھتے تو کہ بھائی تو نے 3 دی ہیں یا 1 دی ہے، تو بندہ بتا دیتا کہ نہیں میری 3 سے مراد 1 ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کا 2.5 سال کا دور آیا، اس کے اندر بھی دور میں یہ رہا کہ کوئی شخص اگر اپنی بات سے 3 کا ارادہ کرتا اور کہتا کہ جناب میں نے 3 کا ارادہ کیا ہے تو 3 ہی واقع ہوتی، لیکن وہ کہتا 3 سے میری مراد ریپیٹیشن کی تھی، نیت تو میری 1 کی تھی، تو حضرت ابو بکر کے دور کے اندر بھی وہ 3 1 ہی شمار کی جاتی۔ اب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، اب دین اسلام پھیلنے لگا۔ اب سارے تو اس وقت صحابہ نہیں تھے، کچھ لوگ نئے نئے اسلام بھی لائے تھے، کچھ لوگوں کو نئے نئے احکامات بھی پتہ چلے تھے، اسلام بہت دور دور تک پھیل چکا تھا۔ اب ایسے دور کے اندر کچھ لوگ جو ہے اس عمل کو مس یوز کرتے تھے اور طلاق 3 دیتے تھے، آ کے کہتے تھے 1 دیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 احکام بیان کیے، صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کرام علی رضوان کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو لوگ اب اس معاملے میں جھوٹ بولنے لگے، دیتے 3 ہیں بتاتے 1 ہیں، اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا، دیتے اگرچہ 3 لفظ کہتے تھے لیکن لوگوں کی نیت صاف تھی، سچ بولتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے جھوٹ کون بولے گا؟ اور حضور کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو حضور علیہ السلام اس کے جھوٹ پر فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو احکامات کے جاننے والے اور شریعت کو بنانے والے، شریعت کے احکام دینے والے۔ اب حضور علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی 3 سے تکرار ریپیٹ مراد لیتا اور دیوس نے 1 ہوتی، حضور 1 نافذ کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی یہ ہوتا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ نے کہا نہیں، اب جو 3 دے گا ہم اس کی 3 ہی شمار کریں گے۔ اور حضرت عمر کا یہ انڈیویجل ڈیسیجن نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور کہا اس معاملے پر تمہارا کیا موقف ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر سارے صحابہ نے لبیک کہا، تو اس پر تو سارے صحابہ کا حضرت عمر کے دور میں اجماع ہو چکا ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ دوسری بات کہ کیا حضور کے دور میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ 3 کسی نے دی ہیں اور حضور نے 3 مانی ہیں؟ ایک تو یہ نا حضور کے دور میں 3 دے رہا ہے اور 1 مانی جا رہی ہے، جو روایت پڑھی ہے میں نے، وہ تو اس کی ارادہ تھا ریپیٹیشن کا۔ اب ایک ہے کہ کیا حضور کے دور میں تو ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عمیمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمیمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر آپ آئے اور آپ نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھی،
اور آپ کا ارادہ بھی 3 کا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو تینوں کو نافذ کر دیا۔ اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آثار ملتے ہیں، عرب کے دور کے اندر عادت لوگوں کی یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے بھائی تجھے 1000 طلاقیں، اب اگر 1000 طلاقیں کسی نے دی ہیں اور وہ احسن طریقے سے دی ہوں کہ ایک توہر میں ایک طلاق، پھر ایک توہر میں، تو بتاؤ پھر 1000 توہر لگانا پڑیں گے۔ تو 1000 طلاق کا جملہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس نے الگ الگ توہر میں نہیں دی ہے، بلکہ ایک جملے میں کہہ دیا میری طرف سے تجھے 1000 طلاق ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تیری 3 نافذ ہو گئی ہیں اور باقی 997 جو تو نے دی ہیں وہ تیری لغو ہو گئی۔ یعنی حضرت علی نے بھی ایک جملے سے 1000 دی، تو آپ نے کتنی کو نافذ کیا؟ 3 کو نافذ کیا۔ تو ایک ساتھ 3 کو حضرت علی نے نافذ کر دیا۔ دوسری دلیل جو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں ایک روایت ہے، جو روایت لکھی ہوئی ہے امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے مسند احمد۔ مسند احمد کی ابن تیمیہ نے بھی وہی روایت کو دلیل بنایا۔ اس نے کہا کہ ایک صحابی رسول نے جن کا نام ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ابن عباس کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، اور 3 طلاقوں کے بعد میں اب کیا کروں، کیا معاملہ کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ایک ہی طلاق ہوئی ہے اور جا کر تم رجوع کر لو۔ تو یہ روایت جو امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھی حضرت رکانہ کی، یہ ابن تیمیہ نے اس کو دلیل بنایا ہے، اور غیر مقلد بھی یہی دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو جواب کیا دیتے ہیں اس روایت پر؟ یہ جواب بھی یاد رکھیے آپ، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ویسے تو تم صحاح ستہ کے بہت نعرے لگاتے ہو کہ صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں۔ یہ روایت حضرت رکانہ والی، اس کے راوی امام احمد بن حنبل نے جن سے روایت کیا ہے، وہ حضرت رکانہ کی روایت کو نقل کیا باہر والے بندے سے، اور جو امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے، جو صحاح ستہ میں کتابیں شامل ہیں، ترمذی اور ابو داؤد، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے یہی واقعہ جو نقل کیا ہے، وہ نقل کیا ہے حضرت رکانہ کے بیٹے سے، جو اس میں مین راوی ہیں وہ حضرت رکانہ جنہوں نے طلاق دی تھی، ان کے اپنے بیٹے ہیں کہ میرے والد نے طلاق کیسے دی تھی۔ تو گھر کا باہر والا آدمی صحیح بتائے گا معاملہ، یا جو بیٹا ہے جس کے والد نے ہی طلاق دی تھی وہ صحیح معاملہ بیان کرے گا۔ اب امام ترمذی نے اس حدیث کو جب بیان کیا، امام ابو داؤد نے جب اس حدیث کو بیان کیا ہے، تو وہاں 3 طلاق کے الفاظ نہیں، بلکہ وہاں الفاظ ہیں طلاق بتہ کے، کہ حضرت رکانہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے۔ اب یہ طلاق بتہ کیا ہوتی ہے؟ عربی کے اندر بتہ کا لفظ 1 کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور 3 کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب جب امام ترمذی حدیث لا رہے ہیں، اور جو حضرت رکانہ کے بیٹے ہی روایت کر رہے ہیں کہ میرے والد نے کیسے دی، کہتے ہیں میرے والد حضور کی بارگاہ میں آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس کرنے یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی ہے، اب کیا میں اس سے رجوع کر سکتا ہوں؟ آپ نے مسئلہ پوچھا تو حضور نے سوال کیا کہ اس بتہ سے تیری کتنی طلاق مراد تھی؟ تو اب حضرت رکانہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں نے اس بتہ سے تو 1 مراد لی تھی، حضور میری مراد 1 تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو رجوع کر سکتا ہے۔ تو جب ایک روایت ترمذی میں موجود ہے، ایک روایت ابو داؤد بھی 3 سندوں سے لے کر آئے امام ابو داؤد، ایک روایت ترمذی میں ابو داؤد میں حضرت رکانہ کے بیٹے سے ہی موجود ہے، جس میں پورا مسئلہ کلیئر ہو کے سامنے آ رہا ہے، تو پھر کیا حاجت ہے مسند احمد کی روایت کو لینے کی؟ جب ایک روایت حضرت رکانہ کے بیٹے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ وہ 3 نہیں تھی، وہ تھی 1، تو پتہ لگا اس کو بھی دلیل بنانا مسند احمد کی روایت کو بھی درست نہیں۔ تو یہ 2 دلیلیں غیر مقلدین پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ دیکھو ابو بکر کے دور میں نہیں تھی۔ پہلے تو ان سے پوچھا جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے 20 تراویح کا مسئلہ ہے، 20 تراویح کی جو جماعت کا معاملہ ہے، حضرت عمر نے اپنے دور میں شروع کیا نا، اس سے پہلے تراویح ہوتی تھی، قیام اللیل ہوتا تھا، لیکن سب انڈیویجولی اپنی اپنی پڑھتے تھے۔ آپ نے ایک رات رمضان میں آئے، دیکھا کہ لوگ الگ الگ مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو بہت بہترین قاری تھے صحابہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ابی بن کعب کو کہا اے ابی، کیا ہی اچھا ہو
کہ تم تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دو۔ اگلے دن جب حضرت عمر آئے، ابی بن کعب نماز پڑھا رہے تھے اور تمام کے تمام صحابہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قیام اللیل کر رہے تھے، یعنی تراویح پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا نعم هذه البدعہ، کتنی پیاری بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے کہ تمام لوگ ایک امام کے پیچھے جمع ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈیسیژن تھے معاذ اللہ وہ شریعت کے متصادم نہیں تھے کہ حضرت عمر کچھ اور فیصلہ کر دیں، حضور نے کچھ اور فیصلہ کیا ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ صحابہ کی اکثریت کا فیصلہ ہے، اور صحابہ جو فیصلہ کر دیں وہ یہی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی۔ اور میں نے بیان کر دیا، کچھ لوگوں کو جیسے جن کو نالج نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں حضرت حنفیت میں تو ہوگا، شافعیوں میں کیا ہے، مالکیوں میں کیا ہے؟ خدا کے بندوں، چاروں مسلکوں میں چاہے وہ اسکول آف تھاٹ حنفی کا ہو، مالکی کا ہو، شافعی کا ہو، حنبلی کا ہو، چاروں کے نزدیک ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ انڈیویجل کون ہیں اس معاملے سے؟ ابن تیمیہ کے ماننے والے غیر مقلد اور دوسرے شیعہ حضرات، ان کے نزدیک ایک وقت میں دی گئی 3 جو ہوتی ہیں وہ 1 ہوتی ہے۔ اور اس کے ہمارے پاس درجنوں دلائل، کئی روایات ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، پھر صحابہ کے فیصلے، صحابہ کے فتوے۔ حضور کے زمانے کے بعد اب بھی طلاقیں تو ہوتی رہی نا، تو اب کوئی حضرت عمر کے پاس مسئلہ لے کر آ رہا ہے کہ میں نے 3 دے دی ہیں، کوئی حضرت ابو بکر کے پاس لا رہا ہے، کوئی حضرت عثمان کے پاس لا رہا ہے، کوئی حضرت علی کے پاس لے کر آ رہا ہے، کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے دیگر صحابہ کے پاس آ رہا ہے۔ تو اکثریت صحابہ کا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ کیوں دیتے ہو 3؟ ہمارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں 3 دیں گے تو ہی عورت نکاح سے باہر جائے گی، 3 دیں گے تو ہی رشتہ ختم ہوگا۔ اور اس وجہ سے جو وکیل حضرات ہوتے ہیں جب وہ وثیقہ بناتے ہیں، سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، اسٹیمپ پیپر بناتے ہیں، تو اس پر بھی لکھ دیتے ہیں 3 طلاق۔ بھائی کس نے اختیار دیا آپ کو کہ وکیل کو کہ وکیل اس پر 3 کا جملہ لکھ دے؟ کئی مرتبہ کیس ہمارے پاس ایسے آئے ہیں کہ لڑکے نے پڑھنے کے باوجود بھی، کیونکہ مسئلہ ہی نہیں پتا لوگوں کو، آپ ان پاکی کے ایام میں جس میں صحبت نہ کی ہو 1 طلاق دے دیں، اگر دینے کا ارادہ 1 دے دیں، اس کے بعد 1 حیض گزرے گا، دوسرا حیض گزرے گا، تیسرے مہینے میں جو تیسرا حیض آئے گا، جیسے ہی عورت اس حیض سے پاک ہوگی 1 طلاق دینے سے ہی وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ لیکن فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے اندر اگر لڑکے کی غلطی ہے تو لڑکا سوچے گا، لڑکی کی غلطی ہے تو لڑکی سوچے گی، اور دونوں آپ دیکھیں، اکثر آپ کو تو شاید واسطہ نہ پڑتا ہو، 3 مہینے تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ دارالفتاء کے اندر کبھی بیٹھے علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس، یہ 3 طلاق کے کیسز جو آتے ہیں نا، 3 مہینے تو بڑی دور کی بات ہے شرمندہ ہونا۔ رات کو طلاق دی ہوتی ہے، صبح شوہر ہوتا ہوا آ رہا ہوتا کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور رات کو ہماری آپس میں جو ٹھن گئی اور میں نے 3 الفاظ کہہ دی۔ حضرت کوئی راستہ نکالنے بنانے کا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے دارالفتاء پاکستان میں، تو انہوں نے 3 دی، تو میں نے کہا 3 ہو گئی، تو وہ مجھ سے ناراضگی کے اظہار میں کہنے لگے مفتی صاحب ہم آپ کے پاس آئیں، یار کوئی راستہ واسطہ نکالو، آپ تو سخت سا حکم بیان کر رہے ہو۔ تو میں نے خدا کے بندے، یہ شریعت میرے ابا کی ہے، جب تم نے راستہ نہیں چھوڑا تو میں کون سا راستہ نکالوں گا اس میں؟ خدا نے تم قرآن پڑھتے، تم قرآن سے نکاح کے اور رشتوں کے احکام پڑھتے، تمہیں پتا ہوتا کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں حرام ہیں، دینی نہیں ہے۔ لیکن اگر آج بھی یہ قانون آ جائے کہ جو بندہ ایک وقت میں 3 طلاق دے دے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کو 1 سال کے لیے بند کر دو اور 6 دن تک اس کو ریمانڈ پہ رکھو، 7 دن تک اس کی لگاؤ کٹ اچھی طریقے سے، اور سال تک کرو بند اور رکھ دو جرمانہ۔ پورے شہر میں ایک بندے کو بھی 3 طلاق دینے پر اس طرح کوٹا اور اس طریقے سال بھر تک بند رکھا اور اس پر پینلٹی لگا دی 1 لاکھ روپے کی، لوگ طلاق دینا بھول جائیں گے۔ اور کوئی دے گا بھی تو بہت رشتہ داروں کو جمع کر کے، ہاں بھائی کیا کریں، بن نہیں رہی ہے، کیا ہو، کوئی معاملہ بن جائے، دے گا بھی تو پھر ایک ہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، یہ کرنا چاہیے اسلامی حکومتوں کو، تاکہ یہ 3 طلاق کے رواج، اور آج کل تو خواتین میں بھی نئے نوجوان لڑکوں میں برداشت نہیں رہی، اب نبھانے والا معاملہ نہیں ہے۔
ہمارے ماں باپ کا جو معاملہ تھا وہ تو نبھاتے تھے مشکلوں میں بھی، ہماری ماؤں نے نبھایا، ہمارے والدین نے بہت آپس میں سخت حالات میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دی۔ یہ تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، ذرا سا شک ہوتا ہے، ذرا سے معاملے پر جو ہے وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ لڑکا بھی جذباتی ہے، لڑکی بھی جذباتی ہے، اور ذرا سا پڑھ لیتے ہیں، دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں۔ لڑکے کے ذہن میں ہوتا ہے کیا مسئلہ ہے، میں اتنا کماتا ہوں، مجھے 3600 لڑکیاں مل جائیں گی۔ لڑکی کہتی ہے میں بھی اب خود اپنی کفیل ہوں اور میں اتنا کماتی ہوں، اس جیسے 36 لڑکے مجھے مل جائیں گی، اور وہ سیپریشن ہو جاتی۔ لیکن بعد میں پھر خیال آ رہا ہوتا ہے دونوں کو، کیونکہ اس سیپریشن میں سب سے زیادہ جو پستے ہیں وہ دونوں نہیں پستے، بچے پستے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی جو معاملہ کیا ہوتا ہے، 3 دن بچے وہاں رہ رہے ہیں، 2 دن ماں کے پاس رہ رہے ہیں، 3 دن باپ کے پاس رہ رہے ہیں۔ اب بتاؤ بچے کی شخصیت میں کیا کردار اور کیا اس کے اندر جو ہے وہ تربیت آ سکتی ہے۔ پھر بچہ ان ماحول میں، اگر ایسے بچوں کو آپ دیکھیں گے نا کہ جو 3 دن یہاں 2 دن وہاں، 3 دن وہاں 4 دن وہاں، وہ بچے پکی ہو جاتے ہیں اور دونوں ماں باپ سے اپنے مفاد کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے محبت کرتے ہیں۔ باپ کے پاس جاتے ہیں تو باپ سے ڈیمانڈ کریں گے، ماں کے پاس جائیں گے ماں سے ڈیمانڈ کریں گے، نہ انہیں خلوص والی محبت ماں سے ہوتی ہے نہ باپ سے ہوتی ہے۔ تو یہ تمام معاملات کے اندر شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ بھائی اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، احسان کے ساتھ روک لو، احسان کے ساتھ جدا کر دو۔ نہیں بن رہی ہے، ایک طلاق دے دو، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد، ہو سکتا ہے سال گزر گیا، تم نے بھی شادی نہیں کی، لڑکی بھی نکاح سے باہر ہو گئی ہے اور اس کے بھی رشتے دیکھ رہے ہیں، تم نے بھی رشتے دیکھنے لگے، سال بعد بھی تم دونوں کو عقل آ جائے، یار آپ کو یقین آ جائے کہ نہیں یار میرے شوہر میں خوبیاں بھی تو تھیں، لڑکے کو کیسا ہو جائے کچھ بھی یار، میں اکیلا رہ رہا ہوں اور میں نے اتنی لڑکیوں کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا ہے، وہ کیسی کیسی ڈیمانڈز مجھ سے رکھ رہی ہیں، میری تو پہلی والی بھی اچھی تھی یار، کم از کم اس میں 2 برائیاں تھیں لیکن یہ خیال تو کرتی تھی۔ 1 سال بعد، یہاں تک کہ 2 سال بعد بھی اگر خیال آ جائے، لیکن 1 دی ہوگی تو رجوع کا گنجائش ہوگی نا۔ 3 دے کر اپنا کام خراب کر لیا ہوگا تو مفتی کیا کرے گا بیچارہ، اس میں مفتی کہاں سے نکالے گا، اور نکالے گا تو شریعت اس کو پکڑتی ہے۔ اور یہ جو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سنی تھے، وہ سلفی کب بنتے ہیں؟ وہ سلفی اسی نظریے سے نہیں بنتے۔ سلفی بہت سے سنی اس لیے بن گئے کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی تھی۔ 3 طلاق کے بعد آدمی نہ دیوبندیوں کے پاس جاتا ہے نہ بریلویوں کے پاس جاتا ہے، کیونکہ دیوبندیوں کے مفتیوں کے پاس جائے گا، دیوبندی بھی یہ کہیں گے بھائی 3 دے دیے 3 ہو گئی۔ اب بریلویوں کے مفتیوں کے پاس جائے گا، بریلوی کے مفتی حضرات بھی کیا کہیں گے، 3 دے دی 3 ہو گئی۔ تو اب ایسی جگہ وہ جائے گا ہی نہیں کہ جو کہیں گے 3 دے دیے 3 ہو گئی، بلکہ وہ ایسی جگہ جائے گا جہاں پر وہ کوئی بندہ کہے 3 دے دیے 1 ہو گئی۔ کون کہے گا یہ کہیں گے سلفی غیر مقلدی۔ تو اب آدمی کا دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ اب دوسری بات علماء نے یہاں کی، انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں جانتے کون اس دور میں سچا ہے کون اس دور میں جھوٹا ہے، کیونکہ اکثر یہ دارالفتہ میں آپ بیٹھے ہیں، تجربہ آپ کو ہوگا فیلڈ کا، کہ جس نے 3 دی ہوتی ہے نا وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی دی ہیں۔ ہم جب بھی اس سے انٹرویو کریں گے یاد ہی نہیں ہے 2 دی تھی کہ 3 دی تھی، 2 دی تھی کہ 3 دی تھی۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤ ضمناً، ایک لڑکا لڑکی ہمارے دارالفتہ میں آئے، ہمارا انداز یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا معاملہ ہو یا خاص طور پر کسی بندے کے لیے فتویٰ پوچھا جائے تو ہم دونوں پارٹی کا موقف لیتے ہیں۔ فتویٰ پوچھنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ میں عاطف بھائی کے لیے فتویٰ لینا چاہ رہا ہوں، اب مفتی کا کام کیا ہے کہ عاطف بھائی کے نام سے اگر کوئی معاملہ آیا ہے تو عاطف بھائی سے رابطہ ہو کہ بھائی تم نے یہ کام کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، پتہ لگ رہا عاطف بھائی کے نام سے فتویٰ لکھ کے وہ پھیلا دیا اور عاطف بھائی کو بدنام کر دیا۔ تو بات سمجھ رہے ہیں، ہوا کیا کہ 2 لڑکا لڑکی ہمارے دارالفتہ میں آئے، لڑکا یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے 2 دی ہیں، لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے 3 دی ہیں، لڑکا کہہ رہا تھا نہیں 2 دی ہیں۔ اب نئی شادی ہوئی تھی، نیو کپل تھا، مہینہ 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا شادی کو۔ تو میں نے اس لڑکے کو کہا دیکھو دنیا گزر جانی ہے اور آخرت کے اندر جو ہے نا ہمیشہ رہنا، اور اگر تم نے یہ رشتہ قائم رکھا، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے 3 دی ہیں، تو تم یاد رکھو کہ یہ حرام کام ہوگا۔ اس کو چند باتیں شریعت کی تو اچانک سے اس کے دل میں اللہ نے خوف ڈالا اور اس نے کہا کہ میں نے 3 دی ہیں، اور 3 دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگی اور رو کر کہہ رہی تھی کہ میرے بغیر رہ نہیں سکتے، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجھے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اب لڑکا بھی روئے، لڑکی بھی روئے، اور اس کے چکر میں ہم جو فتویٰ لکھنے والے ہیں ہم بھی روئیں۔
کہ یار اتنی آپس میں بانڈنگ ہے، اتنی محبت ہے، لڑکی رو کر کہہ رہی ہے میرے بغیر رہ نہیں سکتے، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لڑکا بھی رو رہا کہ ہاں میں بہت محبت سے میں نے اس سے شادی کی ہے، مہینہ بھی نہیں گزرا 3 دے دی۔ اب بتائیے قصور کس کا؟ ان لوگوں کا قصور جنہوں نے دین کو نہیں سیکھا، ان ماں باپ کا قصور جنہوں نے بچوں کو سکھایا نہیں کہ رشتوں کو نبھانا کیسے ہے۔ ایسے سلسلے آتے ہیں اور جس کے گھر میں گزرتی ہے وہی جانتا ہے، جس پر گزرتی ہے بیچارہ، ہم تو اس کو مسئلہ سمجھ کے سن رہے ہیں نا، لیکن جس بیچارے پر گزرتی ہے اس کو سوچیے کہ اس نے بڑے مان سے شادی کی اور جس لڑکی سے شادی کی، لڑکی نے لڑکے سے، لڑکے نے لڑکی سے، اور بڑی محبتوں سے شادی ہوئی، اور ذرا سی غلط فہمی پر، ذرا سے چھوڑے سے جھگڑے پر، ذرا سے غصے کے اندر، غصے کا آدمی زیادہ تیز ہے، اسٹریٹ فارورڈ میں 3 نکالی اور ختم، فائنل 2 خاندانوں کی آپس میں لڑائی، پورا معاشرہ تر بتر ہو جاتا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ 3 اگر کسی نے دے بھی دی ہیں، اب میں اس آیت کے تحت دوسرا مسئلہ بیان کرتا ہوں اور پھر اسی آیت پر اختتام۔ اب یہ جو 3 دینے کے بعد لڑکی چاہتی ہے کہ میں دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے پاس چلے جاؤں، تو شریعت نے یہ 3 طلاقیں رکھی کیوں ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں مشرکین اور کفار کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے، 10 طلاق، 25 طلاق، 3 طلاق، اور اس طرح کی عجیب عجیب باتیں۔ شاعری کا ان کا زیادہ ذوق تھا، تو کہتے جرا درختوں پر جتنے پتے ہیں تجھے اتنی طلاق، زمین پر جتنے ذرے ہیں تجھے اتنی طلاق، اس طرح کی الٹی سیدھی طلاق۔ اب وہ عدت میں چلی جاتی بیچاری، عدت ختم ہونے لگتی، رجوع کر لیتے، پھر کچھ عرصے بعد طلاق دے دیتے، نہ اس کو رکھتے نہ اس کو چھوڑتے، اس کی زندگی بنا دیتے اذیت، نہ اس کو بیوی کا درجہ دے رہے نہ اس کو چھوڑ رہے۔ تو اب شریعت نے عورت پر یہ احسان کیا کہ عورت سے، ظالم مرد سے، اور جس سے بن نہیں رہی اس سے چھوٹنے کا ایک ذریعہ بنا دیا کہ حد مقرر کر دی۔ کتنی طلاق ہیں؟ 3 ہیں، 1-2 رجوع کا اختیار ہے، 3 مہینے گزارو، سوچو، سوچ بچار کرو، اور پھر میں نے کہا نا کل بھی بیان کیا تو سورہ نساء کے اندر ہے، طلاق تو بہت دور جا کے آتی ہے۔ پہلے اللہ نے کہا میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے، اس کو سمجھاؤ، سمجھتی نہیں ہے بستر الگ کر لو تاکہ اس کو سمجھ میں آئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تنبیہ کے لیے ضرب شدید نہ ہو، ایک ضرب مارو تاکہ اس کو ہو کہ بھائی اب کیا اسٹیپ ہو، پھر بھی نہیں مانتی، یہ 3 اسٹیپ کے بعد بھی نہیں مانتی۔ اللہ نے کہا لڑکے کی طرف سے ایک بڑا پنچ بٹھاؤ، لڑکی کی طرف سے ایک بڑے پنچ کو بٹھاؤ، دونوں خاندان کے بڑے بیٹھ کر کہیں بھائی مسئلہ کا حل کیسے ہوگا، اور پھر لڑکا لڑکی کو سمجھائیں اور وہ پنچ دونوں بیٹھ کر فیصلہ کروائیں۔ اب بھی نہیں بن رہی، پہلے کیا کیا؟ سمجھایا، بستر الگ کیا، تنبیہ کے لیے ضرب لگائی، اس کے بعد 2 بڑے بیٹھے، انہوں نے آپس میں صلح کروانا چاہی، اب بھی نہیں بنی، یہ 4 اسٹیپ کے بعد بھی نہیں بنی، اور آدمی سوچ رہا ہے کہ اب میرا اس کے ساتھ جدائی بہتر ہے، تب جا کر وہ طہر، وہ پاکی کے ایام جس میں صحبت نہ کی ہو کتنی دے گا؟ 1 دے گا، اور کتنا ویٹ کرے گا؟ 3 مہینے، 3 ہے۔ آپ دیکھیں نا طلاق کے پروسیس کو کتنا لانگ کیا اللہ نے، اور ہم نے کتنا شارٹ کر دیا اس کو، ذرا سے بگڑی دھڑ دھڑ دھڑ، اور یہ ٹھک ٹھک کر کے فارغ، نہ اس کو سمجھایا، نہ اس سے سمجھا، نہ غلط فہمی کلیئر کی، نہ بڑوں کو بٹھایا، نہ تھوڑا سا اس کو ٹریلر دکھایا۔ کیوں؟ جذبات، غصہ آج کل کسی میں برداشت نہیں ہے۔ نوجوان جو ہماری جیسی نسل آ رہی ہے، برداشت تو بالکل نہیں، ہر بندے کا دماغ گھما ہوا، ہر بندہ جو ہے نا وہ جناب پہلوان بنا ہوا ہے، اور برداشت ہی نہیں ہے، وہ بردباری نہیں ہے، وہ میچورنس نہیں ہے لوگوں کے اندر، میچورنس نہیں ہوتی ہے۔ بچے ہوتے ہیں اور یا بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو بچپنا رہتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے ممی ڈیڈی بچہ بنایا ہوا ہوتا، شادیاں کر دیتے ہیں ماں باپ لیکن ذمہ داری نہیں ڈالتے تو بچہ میچور ہی نہیں ہو پاتا۔ تو اب کیا ہوگا؟ طلاق جب واقع ہو جائے گی تو اب چاہ رہی ہے لڑکی کہ دوبارہ میں اپنے اس پہلے شوہر کے پاس چلے جاؤں، تو اللہ نے کہا اب اصول یہ نہیں ہے، کیونکہ پھر 3 کا حد رکھنے کا وجہ کیا بنی؟ اگر 3 کے بعد بھی وہ عدت میں جائے، باہر نکلے، پھر واپس آ جائے اسی کے پاس، تو پھر 3 کیوں رکھی؟ پھر تو 25 30 40 50 اللہ رکھ دیتا، 100 رکھ دیتا۔ اللہ نے کہا نہیں، اب ایسا نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ تیسری طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فنی اس سے پہلے والی آیت، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ پہلا شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی اس تیسری طلاق کے بعد، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَا، پھر وہ دوسرا مرد یعنی دوسرا شوہر عورت کا اس کو طلاق دے دے کسی وجہ سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا،
تب جا کر کوئی حرج نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ پہلے شوہر سے رجوع کر لے۔ اب یہ طریقہ کار کیا ہے؟ یہ طریقہ کار حلالہ ہے، یعنی پہلے والے کے لیے وہ حلال ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے دور کے اندر جو حلالہ ہے یہ وہ حلالہ نہیں ہے۔ ہمارے دور کے اندر کیا ہو گیا؟ ہمارے دور کے اندر معاذ اللہ جس کو حلالے کا نام دے دیا، وہ کیا ہوا کہ وہ تو باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، لڑکے کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تو 2 دن بعد اس وقت کو طلاق دے دینا، اور اب اس کو بتایا گیا، اس کو بولا گیا بھائی 2 دن بعد طلاق دے دینا۔ اب وہ بندہ بھی 2 دن کے لیے شادی کر رہا ہے، تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا دیس مستعار، حضور نے فرمایا وہ کرائے کا سانڈ ہے۔ یعنی اگر آپ اس جملے پر غور کریں تو بعض اوقات بھینسوں کے جھنڈ میں، بعض اوقات گائیں کے جھنڈ میں سانڈ کرائے کا کیوں لایا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو فرمایا دیس مستعار، فرمایا اگر بول کر اس انٹینشن کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو فرمایا یہ کام اس کی مثل ہے دیس مستعار، یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس انداز سے اگر کوئی حلالہ کرے گا، اس انداز سے کہ اس کو کہہ دیا بھائی چھوڑ دینا 2 دن بعد، اس نیت سے کوئی کرے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت۔ لیکن اب پھر یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اب دوسرا شوہر شادی کرے، اس کی مرضی وہ رکھنا چاہے رکھے، اپنی مرضی سے طلاق دے یا اپنی مرضی سے اس کا جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جائے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کا انتقال ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے، تب جا کے وہ پہلے والے کے لیے حلال ہو، لیکن انٹینشن یہ نہ ہو۔ لیکن علامہ آلوسی نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں نیت رکھی اور دل میں رکھ کے نیت کسی اور کے لیے اس معاملے کو کہ کسی اور مسلمان بھائی کے لیے معاملہ آسان ہو جائے، فرما شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، لیکن مسئلہ تو ہو جائے گا، کیونکہ دل کا حال مفتی کو کیا پتا؟ آپ دوسرے نکاح کے لیے قاضی کے پاس آئیں گے، قاضی نکاح پڑھا دے گا، بھائی کون ہے یہ نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے ہمیں کیا پتا؟ لیکن علامہ آلوسی نے کہا یہ جائز تو ہو جائے گی پہلے والے شوہر کے لیے، یہ پروسیس ٹھیک نہیں ہے، اس کا ریزن شریعت نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہیں گے یار شریعت نے اتنا مشکل کیوں حکم رکھا؟ اس کا مسئلہ ہمارا کلچر ہے۔ ہمارے کلچر میں طلاق والی عورت سے لوگ شادی نہیں کرتے، ہمارے ہاں بیوہ کوئی جوانی میں ہو جائے اس سے لوگ شادی نہیں کرتے، ہمارے ہاں اگر کوئی بیچاری 22-23 سال کی لڑکی طلاق والی ہو جائے لوگ شادی نہیں کرتے۔ تو قصور شریعت کا نہیں ہے، قصور ہماری تہذیب کا جو ہم نے ہندوؤں سے لے لی، جو ہم نے ہندوؤں کا طریقہ اڈاپٹ کر لیا کہ اب بیوہ ہو گئی ہے تو اچھوت سمجھ لیا اس کو، کسی مسئلے میں طلاق ہو گئی ہے پچھلے شوہر سے نہیں بنی ہے اس کو اب اچھوت سمجھ لیا، اس کا رشتہ بیچاری کا نہیں آئے گا، رشتہ بیوہ کا آئے گا جو جوان عورت ہے اور ابھی جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اگر مطلقہ ہے اب اس کے رشتے آئیں گے تو بالکل ٹیڑے میڑے رشتے آتے ہیں اس بیچاری کے۔ اب ایسے معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایسے معاملے میں شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، لیکن ایسے معاملے کے اندر بغیر کسی کے بولے، بغیر کسی کی کنڈیشن رکھے مکروہ ہے۔ لیکن کوئی مسلمان، علامہ آلوسی نے مسئلہ لکھا، کوئی مسلمان اگر یہ معاملہ کرے گا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن پہلے والے کے لیے وہ حلال ہو جائے گی، لیکن بولا نہ جائے، بولا یہ نہ جائے، لیکن پھر بھی یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر کیا ہے؟ شریعت کے اندر کیا ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، ان کا پہلا نکاح ہوا حضرت جعفر طیار سے، حضرت جعفر طیار کا وصال ہو گیا، شہید ہو گئے آپ کا دوسرا نکاح ہوا حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، ان کا تیسرا نکاح ہوا حضرت علی مرتضیٰ سے۔ اب سوچو، پہلا نکاح حضور کے چچا سے، دوسرا نکاح پہلے خلیفہ سے، تیسرا نکاح جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے۔ تو دین تو ہمارا یہ ہے کہ ایک عورت ایک عورت بیوہ ہو رہی ہے تو اس کو اگلا رشتہ اور بڑھ کر مل رہا ہے، اور رشتہ اور بڑھ کے مل رہا ہے۔ تو اگر یہ پروسیس، یہ جو قرآن نے بیان کیا، بیوہ سے لوگ شادی کرنے لگ جائیں تو بیوہ کو کیا حاجت ہے پہلے والے کے پاس جانے کی؟ دوسرا والا پہلے والے سے بھی اچھا مل جائے۔ لیکن یہ معاشرے میں کلچرل میں مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ طلاق جذبات میں ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، نیا کوئی رشتہ اچھا آنا نہیں ہے، بیوہ کو پوری زندگی ہو سکتا ہے رشتہ آئے نہیں بیچاری کو،
اور خاندان کے اندر معاشرے کے اندر ذلت بیچاری کی الگ ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب ایسی کنڈیشن کے اندر اگر کسی نے 3 دے دی، اچھا اس حلالے والے مسئلے پر جو قرآن یہ بیان کر رہا ہے، اس مسئلے پر تو ساری امت متفق ہے، یعنی 3 ایک ساتھ دے کر تو چلو اس میں ڈیفرنس آف اپینین ہے نا، لیکن اگر کوئی شخص ایک توہر میں ایک طلاق دے، پھر اگلے توہر میں ایک طلاق دے، پھر اگلے توہر میں ایک طلاق دے، یعنی 3 مہینوں میں ایک مہینہ کر کے توہر میں طلاق دے، تو 3 طلاقوں کے بعد ساری امت کے نزدیک پہلے والے شوہر کے پاس جب تک نہیں جا سکتی جب تک اس کی کہیں اور شادی نہ ہو جائے، جب تک کہیں اور اس کا نکاح نہ ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت میں لکھا، یہ کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کوئی مفتی کی رائے نہیں ہے، یہ قرآن کی رائے ہے، لیکن اس میں کہا وہ باقاعدہ شادی ہو، وہ باقاعدہ نکاح ہو، باقاعدہ نبھانے کے لیے دوسرے والے نے کیا ہو، صرف 1-2 راتیں گزارنے کے لیے نہیں کیا ہو۔ تو یہ سارے اصول قرآن نے بیان کیے ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور لیکن پہلے والے سے بھی نکاح کب ہوگا؟ اللہ نے کہا اِن ظَنَّا، جب دوسرا مرد بھی اس سے طلاق دے دے گا تو بیوی کو ہو سکتا ہے خیال آ جائے کہ یار میری پہلے والے سے بھی نہیں نبھی اور دوسرے والے سے نہیں نبھی، تو ہو سکتا ہے مجھ میں کوئی مسئلہ ہے، تو عورت پھر اگر مان جائے اور پچھلا والا لڑکا بھی یہ سوچے کہ میرے 2 بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یا میری اس کے تھوڑی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تھی، تو اگر یہ دونوں آگے کی زندگی میں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، آپس میں پھر دوبارہ لڑائی جھگڑے اور پھر دوبارہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو یہ گمان ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر وہ دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد، طلاق ہونے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، اور اسے اللہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو قوم علم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج میں یہ 3 طلاق کا مسئلہ اور یہ حلالہ کا مسئلہ کافی حد تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی کسی کو سوال ہو تو وہ دعا کے بعد مجھ سے کر سکتا ہے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پرائیویٹ میسیج ہمیں کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے پر اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی ریفرنس آپ کو اس حوالے سے چاہیے ہو کہ حضرت فلاں جو آپ نے روایت پڑھی تھی وہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو الحمدللہ تعالی ہم آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ریفرنس بھی دے سکتے ہیں، کوئی اور بھی کوئی مسئلہ پہلو آپ کے ذہن میں اس کو بتا سکتے ہیں کہ دین کی باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ گھروں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، آپ کو نالج ہوگی تو آپ کسی کو بہتر گائیڈ تو کر سکیں گے نا یار، کسی دوست کو اچھا مشورہ تو دے سکیں گے، کوئی دوست طلاق دینے جا رہا ہو اس کو بتا تو سکیں گے کہ یار طلاق دینی کیسے، اس کو سمجھا تو سکیں گے۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ نے یہ قرآن ہدایت کے لیے بنایا ہے، اور یہ قرآن ایسی زندہ کتاب ہے کہ آدمی اگر اس پر چلے تو گھر میں بھی سکون ہوگا، معاشرے میں سکون ہوگا، قبر و آخرت میں بھی سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين اخلاقنا بالقرآن العظيم، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد الرسول۔